حضرت صوفی سرمست کو واقعہ بیان کر رہا تھا. ہندوؤں کا جنازہ جا رہا ہے، ڈھول بجاتے چلے جا رہے ہیں. صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنازہ دیکھ رہے ہیں. صوفی سرمست جنازے کے ساتھ جانے والے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. کھڑے دیکھ رہے ہیں. سب سے جنازے کے سب سے آخر میں ایک عورت روتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے بابا کو دیکھا، پہچان گئی یہ تو بہت بڑے مہاتما ہیں، بہت بڑے جو ہے بزرگ ہیں اور گرو ہیں. اس نے وہیں سے کہا بابا سلام. کیا کہا؟ بابا سلام. اللہ کے ولی فرماتے ہیں اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے. کیا دعا دی؟ اسلام نے ان کے سلام کے جواب کو حکم نہیں دیا یا خالی وعلیکم کہہ دو. تو بابا نے وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ کہا اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے. جیسے ہی اتنا کہا وہ عورت بے ہوش ہو کے گر پڑی، غش کھا کے گر پڑی. اب لوگوں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کری اور اللہ کے ولی کی طرف آئے. کہنے بابا یہ کون سا غضب ڈھا دیا تم نے؟ ارے کہنے میں نے کون سا غضب ڈھایا؟ میں نے تو اسے دعا دی ہے کہ اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے. کہا کسی اور کا سہاگ نہیں جا رہا، اسی کا سہاگ جا رہا ہے. تم نے دعا دی ہے، اب کہاں سے سلامت رہے؟ اللہ اکبر. ولی کامل کو جلال آ گیا. فرماتے میں نے کہا ہے وہی ہوگا، رکھو اس کی ٹھٹری نیچے. اللہ اکبر. اس غیر مسلم کی ٹھٹری نیچے رکھی گئی. اللہ کے ولی دوڑتے ہوئے گئے. پہلے تو ٹھٹری کا کپڑا ہٹایا، رسی کھلوائی، تھوڑی دیر دیکھتے رہے. دیکھتے دیکھتے بڑی زور سے ہنسے. نہ قم باذن اللہ کہا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی. مردے کو جتنی طاقت سے بنا گھسیٹ کے ایک لات ماری. کعبے اٹھ، بدنام کر رہا مجھے. مورخین فرماتے جیسے ہی لات پڑی مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا. اب مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے اٹھانے والے دکھیں گے؟ ارے بھیا اگر امام صاحب بھی ہمارے، اگر ہم خود کھڑے ہو کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے اور دھیرے سے مردہ کفن ہٹا کے دیکھے کہ السلام علیکم حضرت، حضرت دکھیں گے؟ نہ حضرت دکھیں گے، نہ مولانا صاحب دکھیں گے. اور اتنے مزے آپ لے رہے ہو، آپ بھی نہیں دکھے ہوئے کیونکہ پہلے تو آپ کو دوڑنا پڑے گا. امام صاحب تو پیچھے پھنسے کہ پہلے تم بھگو تو پھر ہم پیچھے آئے. مردہ جیسے ہی اٹھا بھگدڑ مچ گئی. اللہ کے ولی نے وہی سے آواز دی، اے دوڑنے والوں، اگر میں لات مار کے اٹھا سکتا ہوں تو تم سب کو لڑکا بھی سکتا ہوں. بھاگنے والوں، جو جہاں تک پہنچا تو وہی کھڑا ہو گیا. اب زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اب کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بابا کہتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، واپس آؤ. سب آئے. بابا فرماتے مردے سے کیوں آیا ہے دوبارہ؟ کہا بابا مجھے کیا معلوم، تمہیں نے بلایا ہے تو آ گیا. اللہ کے ولی نے اسے زندگی دی. جیسی وہ زندہ ہوا کہنے لگا بابا تم نے مجھے کیسے پلٹا لیا؟ ارے آپ فرماتے میرے پاس ایک بہت بڑا جاپ ہے، میں نے وہ جاپ پڑھا اور تیری آتما تیرے شریر میں گھس گئی. کہنے لگا بابا وہ جاپ ہمیں بھی سکھا دو. اللہ کے ولی فرماتے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد. مشرف اسلام مردے کو کیا. اب مردے نے دیکھا، مردہ کہتا ہے بیٹا میں اپنی گد دیکھ چکا ہوں. میں نے کیا دیکھا ہے اگر میں زبان سے کہہ دوں تو بھول جاؤ گے یہ سب پڑھنا جو الٹا سیدھا پڑھتے ہو. پڑھ لو یہی جاپ تم سب. سارے کے سارے مورخین فرماتے 500 لوگوں نے اسی وقت صوفی سرمست کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سب مشرف اسلام ہوئے. اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی لینا چاہتا ہوں. بتاؤ
सूफी सरमस्त नबी थे? बोलो, रसूल थे या पैगंबर थे, सहाबी थे? नहीं, बल्कि रसूल के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम। उनको एक काफिरा ने एक मर्तबा कहा बाबा सलाम, उस सलाम की बरकत देखो, उस सलाम से उसका सुहाग भी बच गया। सब जहन्नमी थे, सब जन्नती बन गए। हमें जब गुलामे मुस्तफा को एक बार सलाम करने का ये आलम है, तो जो उस गुलाम के इमामों के इमामों के इमामों के इमाम मुस्तफा की बारगाह में अगर सलातो सलाम पढ़ लेगा तो उसका आलम क्या होगा? नहीं छोड़ेंगे। तो सलातो सलाम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होके पढ़ना शिर्क और बिदअत नहीं है। एक साहब आए, मैं तकरीर कर रहा था, यही सलातो सलाम की तकरीर चल रही थी, खड़े हो गए बीच में, कहने लगे हजरत आप गलत बोल रहे हैं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने की तकरीर मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हजरत नमाज अफजलुल इबादत है। मैंने कहा बेशक इबादत में अफजल इबादत है। कहने लगे नमाज जैसी इबादत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पढ़वाया बैठाल कर, आप खड़े होकर क्यों पढ़वाते? तरीका गलत है कि नहीं? पहले तो मैं खुद सकते में आ गया, यार सवाल तो बिल्कुल सही है। भाई किसी आम आदमी के सामने सवाल करेगा तो फौरन उसका दिमाग घूमेगा कि नहीं? सही है सवाल कि मौलाना आप जबरदस्ती में खड़ा करने के चक्कर में खड़े होकर सलाम पढ़ो, अल्लाह तक तुमने बिठाल के पढ़वाया है अत्तहियात में। तो हमने पूछा, हमने कहा अगर अत्तहियात में अल्लाह ने बैठाल के पढ़वाया तो क्या नमाज के बाहर खड़े होकर पढ़ना सही नहीं है? कहले बिल्कुल सही नहीं है, अल्लाह की मशीयत और मर्जी के खिलाफ। पहले मैं खुद घबरा गया, फिर अचानक अल्लाह के रसूल का करम हो गया। मैंने उससे पूछा ये बताओ कुरान पाक तुम किस तरह पढ़ते हो, खड़े होके कि बैठ के कि लेट के? कहने लगा कुरान की तिलावत हम बैठ के करते हैं। हमने कहा मगर तुम्हारा तरीका सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अफजलुल इबादत नमाज के अंदर जब कुरान पढ़ने का हुक्म दिया तो खड़े होके कुरान पढ़वाया। नमाज के अंदर कुरान पढ़ो खड़े होके, तो नमाज के बाद तुम बैठ के पढ़ते हो, तुम्हारा तरीका गलत हुआ कि नहीं? नहीं साहब ये तरीका गलत नहीं हुआ, नमाज के अंदर जो कुरान खड़े होकर पढ़ना चाहिए, नमाज के बाहर बैठ के पढ़ना चाहिए। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा जवाब है, नमाज के अंदर सलातो सलाम बैठ के पढ़ना चाहिए, नमाज के बाहर खड़े होकर पढ़ना चाहिए।